تاریخ کی شروعات سے ہی انسان لکڑی کا استعمال کئی کاموں کے لیے کرتے آیا ہے۔ ایندھن اور تعمیراتی کام کے لیے اس کا خاص استعمال ہوا ہے۔ تعمیراتی کام اور نقش و نگار کے لیے لکڑیوں کا استعمال عام طور پہ ہوتا رہا ہے۔ اوزار، ہتھیار، فرنیچر، پیکیجنگ، آرٹ اور کاغذ وغیرہ بنانے میں عام طور پہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کشمیر میں اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہاتھ سے لکڑیوں پر نقش و نگار بنانا اب عام بات ہے، لیکن اس ہنر کو کشمیر میں جو اہمیت حاصل ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہاتھ سے لکڑیوں پر نقش و نگار بنانے کی کاریگری جو کشمیر میں ہے وہ آپ کو دنیا بھر میں نہیں ملے گی۔ لکڑی کی نقاشی اور وہ بھی ہاتھ سے، کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ عام بات ہے۔ آرٹ کی قدیم ترین شکلوں میں سے ایک لکڑی پر نقاشی کا معاملہ کشمیر میں اول نمبر پر آتا ہے۔ کشمیر میں لکڑی کی نقاشی قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ حضرت میر سید علی ہمدانی نے کشمیر کا دورہ کیا تھا اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن ساتھ ہی وہاں کے لوگوں کی مالی صورتحال دیکھ کر کافی مایوس ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ایران سے انہوں نے کاریگروں کو منگوایا۔ یہ کاریگر دیکھتے ہی دیکھتے پوری وادی میں پھیل گئے اور پھر کشمیر کے لوگوں نے ان سے کافی کچھ سیکھا اور پوری دنیا میں پھیلایا۔ میں نے یہ کام شروع کیا ہے کم سے کم 55 سال ہو گئے مجھے کام میں کرتے ہوئے۔ اس ٹائم پہ میں 10 سال کا تھا، 10 سال کا بچہ تھا میں جب میں اس کام پہ لگا، تو تب سے میں یہ کام کر رہا تھا۔ یہ کام کرتے کرتے مجھے بہت تکلیف پہنچا ہے، بہت پریشانی پہنچی، کیونکہ میرا استاد کوئی نہیں بڑا، کسی استاد نے مجھے اس کام کرنے میں، سیکھنے میں مدد نہیں کیا۔ کشمیر میں اخروٹ کی لکڑی پر نقاشی سب سے اہم سمجھی جاتی ہے۔ اخروٹ کی لکڑی پر دستکاری ایک نازک دستکاری کا عمل مانا جاتا ہے۔ اخروٹ کے درخت کی لکڑی انتہائی سخت ہوتی ہے اور اس کی سختی کاریگروں کو عمدہ اور تفصیلی کام کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ کشمیر میں اخروٹ کی لکڑی سے بنے کھلونے، پیالے، جویلری باکس، ٹیبل لیمپ، پلنگ دنیا بھر میں کافی مشہور ہیں۔ ان ساری چیزوں کی بناوٹ میں اعلیٰ درجے کی مہارت اور دستکاری شامل ہے۔ یہ دستکاری مکمل طور پر ہاتھوں سے کی جاتی ہے اور دیسی اوزاروں کی مدد لی جاتی ہے۔ اس میں یقینی طور پر صبر اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اخروٹ کی لکڑی پر کی گئی نقاشی نہ صرف دیش بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ غلام نبی ڈار جو 55 سال سے لکڑی کی نقاشی کرتے آ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے 3 سال کی عمر سے اپنے گھر کے حالات کے بعد یہ کام شروع کیا تھا، لیکن اب اس کام سے انہیں پیار ہے۔ 3 کلاس میں پڑھا ہے۔ ہمارے گھر میں بہت غربت آ گئی، عیال بہت تھا، بہت بچے تھے۔ جب غربت آ گئی ہے، وردی نہیں تھی، کتابیں نہیں تھی، پھر اسکول والوں نے ہم کو نکال دیا ہے۔ پھر میں ادھر ادھر گھومتا رہا ہے، کچھ سال ادھر ادھر گھومتا رہا ہے۔ گھر میں بہت پریشانی تھی، بہت حد سے زیادہ پریشانی تھی، یعنی کیا پھاقہ کشی کا حال ہو گیا ہمارا۔ تو اس کے بعد مجھے میرا ماموں آ گیا، اس نے ہم دونوں بھائیوں کو صفا کلر کے پرلی سائڈ صفا کلر کے پار ایک استاد تھا، اس کے پاس وہ یہی کام کرتا تھا، اس کے پاس لے لیا۔ کشمیر دنیا کی اب ان چند مقامات میں سے ایک ہے جہاں اخروٹ ابھی بھی سطح سمندر سے 5500 سے 7500 فٹ کی بلندی پر دستیاب ہے۔ اخروٹ کو کشمیر میں دون بولا جاتا ہے اور اخروٹ کے پیڑ کو دون کل بولا جاتا ہے۔ اخروٹ کے پیڑ کی قیمت اس کے حصوں پر منحصر کرتی ہے۔ سب سے نیچے والا حصہ سب سے قیمتی مانا جاتا ہے کیونکہ یہ حصہ پیڑ کا سب سے ٹھوس حصہ مانا جاتا ہے۔ کشمیر ٹورزم کی جانب سے وقتاً فوقتاً ووڈ کارونگ کو پرموٹ کیا جاتا رہا ہے اور سیاح کافی شوق سے دستکاری کیے گئے اس آئٹم کو خریدتے ہیں۔ یہ چیز کشمیر میں ٹورزم انڈسٹری کو بڑھاوا دیتی ہے۔ اخروٹ کے درخت 4 اقسام کے ہوتے ہیں جس میں وانٹو، دونو، کاغذی اور کھنک شامل ہیں۔ لکڑی کے نمونے پر نقش کئی طرح کے ہوتے ہیں جیسے کہ کشمیر کی مختلف قدرتی چیزیں، چنار کے پتے، گلاب کے پھول وغیرہ سے نقش نگاری کی جاتی ہے۔ کشمیر میں لکڑی کے نقش و نگار میں ختم بند کافی مشہور ہے۔
ختم بند میں جیومیٹریکل نمونے لکڑی پر خوبصورتی سے بنائے ہوتے ہیں۔ اس میں ڈیزائن یا تو سرحدوں پہ بنائے جاتے ہیں، یعنی کہ بارڈر کو کافی زیادہ فل کیا جاتا ہے، یا پھر پوری سطح کو تراش دیا جاتا ہے۔ ایک پیس کی لکڑی کو تراشنے میں 6 مہینے کا بھی وقت لگ سکتا ہے۔ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے اور اخروٹ کی نقاشی کو بڑھاوا دینے کے لیے غلام نبی ڈار کا کہنا ہے کہ سرکار کو ایسے ادارے کھولنی چاہیے جہاں پڑھے لکھے نوجوانوں کو نقاشی کرنا سکھایا جائے تاکہ یہ ہنر زندہ رہے اور نوجوانوں کو بھی روزگار ملے۔ میں گورنمنٹ سے درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ سے، میں ان کو بتایا کوئی ادارہ کھول تو، بڑا سا ادارہ کھولو جہاں سے ہم ان تعلیم یافتوں کو لائیں گے جو بیکار ہے۔ ہاں اگر کوئی کام بھی کرتا ہے، کہیں کوئی نوکری بھی کرتا ہوگا، وہ بھی آئے گا۔ تو ان میں جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے۔ عام جو کار کا کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کرتے ہیں کارخانوں میں، ان کو بھی لائیں گے، ان کو معقول وظیفہ دیں گے، وہاں پر گورنمنٹ کو کوئی گھاٹا بھی نہیں پڑے گا۔ اچھا، ان کو جب وظیفہ ہوگا، گھر چلے گا ان کا، وہ سیکھ جائے گے۔ اخروٹ کی لکڑی کو پہلے لمبے لمبے ٹکڑوں میں کاٹ لیا جاتا ہے، پھر تقریباً 4-5 مہینے تک پروسیسنگ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کارپینٹرنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے، جہاں ضرورت کے حساب سے الگ الگ شیپ میں ان کو بدل دیا جاتا ہے۔ کاٹنے کے بعد فنیشنگ کا کام ہوتا ہے، جس میں لکڑی کے نکیلے پن کو ختم کر دیا جاتا ہے اور آخر میں یہ لکڑیاں نقاشی یعنی ووڈ کارونگ کے لیے بھیج دی جاتی ہیں۔ یہاں مختلف قسم کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پروڈکٹ کی صورت میں مختلف ملکوں میں ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح کشمیر کی والنٹ ووڈ کارونگ صرف ملک میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے گھروں کی زینت بن جاتی ہے۔ بیورو رپورٹ، کیسر ٹی وی۔